أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين۔ جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے چند برسوں سے اور حتیٰ کہ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ غیر معلوم اشخاص آتے ہیں اور وہ دوسرے عقائد پہ یا دوسرے مذاہب پہ اناف شناف بولنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح چند دن پہلے کسی ایک نامعلوم شخص نے کہا تھا کہ اگر جو شخص یا علی مدد کہتا ہے گویا کہ جس طرح ابو جہل اپنے دور جہالت میں بتوں سے مدد طلب کرتا ہے، اسی طرح علیاذ باللہ ایک شخص جناب علی علیہ السلام سے استعانت یا توسل یا ان سے مدد طلب کرنا گویا کہ بتوں سے مدد طلب کرنا ہے۔ اس غافل شخص کو جاننا چاہیے، اولاً آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، جو شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، اور یہ کمال سعادت جناب امیر المؤمنین علیہ السلام ہے کہ آپ نے بحالت سجدہ شہادت اور یا اس درجے پہ فائز ہوئے، آپ شہید ہو۔ یہ تمام مسلمان جتنے بھی مقادم فکر ہے اجماع ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اس دنیا سے شہید رخصت ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرما رہے ہیں جو خدا کی راہ میں یعنی جو خدا کی راہ میں سب سے بہترین راہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص جام شہادت نوش کرتا ہے تو وہ تو سردار شہداء ہے۔ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بحالت نماز آپ نے ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کا ضرب قاری اپنے سر مقدس پہ کھایا اور آپ نے جام شہادت، آپ اس دنیا سے شہید ہوئے، آپ اس دنیا سے شہید چلے گئے۔ فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، کہ ایک شخص کو گمان کرنے کا بھی اجازت نہیں ہے، تو ایک شخص یہ گمان نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص جو شہید ہوا ہے وہ مرا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی فلا تحسبن الذین، آپ یہ گمان مت کرو، حسب مت کر لو آپ کہ جو راہ خدا میں چلے گئے ہیں وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے۔ انہیں بے آیات قرآنی و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو ماننا پڑتا ہے کہ امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہے، وہ جاوید ہے، اور جس طرح سے ہم لوگ رزق پاتے ہیں اور آپ بھی اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ جس طرح کے لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ کسی نے یا علی کہا کہ اس نے شرک کیا، کسی نے یا رسول اللہ کہا کہ اس نے شرک کیا، کسی نے یا حسین کہا کہ علیاذ باللہ اس نے شرک کیا۔ اولاً انما الاعمال بالنیات، ہم سب کو پتا ہے کہ سب کی جو اعمال ہے، جو بھی ایکشنز ہم کرتے ہیں اس کا دار و مدار ہماری نیتوں پہ۔ یعنی پہلے آپ کو کیسے پتا ہے کہ فلاں شخص نے یا علی مدد کہا یا غوث العظم کہا یا شیخ حمزہ کہا یا شیخ صرفی کہا کہ اس شخص نے بعنوان شرک یہ یا محمد کہا ہے یا علی کہا ہے یا کچھ بھی کہا ہے؟ یا تو خود آپ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ اللہ کے معاملات میں شریک ہو اور جو علم اللہ کے پاس ہے وہ آپ کو بھی ہے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے دلوں سے واقف ہے، ان کی نیتوں سے واقف ہے۔ یعنی کسی نے آپ کو نہیں بتایا آج تک کہ ہم یا علی مدد کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے کہ ہم شرک کریں، الیاذ باللہ من ذالک۔ جس طرح سے مصر کے مشہور مفتی شیخ جمعہ سابق مفتی اعظم تھے، اعلی حضرت کے بھی، ان کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان یا محمد یا حسین یا علی کہتا ہے، اصل میں سب مسلمان متفق ہیں کہ رازق و خالق و تخلیق و رزق یہ سب امور اللہ سبحانہ و تعالی سے وابستہ ہے۔ وہی یحیی و یمیت،
وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے وسائل رکھے ہیں۔ جس طرح تبلیغ رسالت کے لیے آپ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین وحی قرار دیا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توانا ہے، ان کے قدرت میں ہے کہ ہر ایک کے دل میں قرآن شریف نازل کرتے۔ نہ فرشتے کی ضرورت تھی، نہ کسی نبی کی ضرورت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہیں کہ ہر ایک زبان میں، ہر ایک لغت میں، ہر ایک ڈائلیکٹ میں، ہر ایک علاقے میں، ہر ایک شخص پہ انہیں ایک ہی کتاب نازل کرتے۔ نبیوں کی ضرورت نہ تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور جو مرسلین ہیں صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان کو ایک وسیلہ بنایا، ایک میڈیم بنایا، ایک پروسیس بنایا۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والمدبرات امرا، بارش کے لیے ایک معاملہ ہے، موسم کے لیے ایک معاملہ ہے، جو کھیت کھلیان ہیں ان کے لیے ایک معاملہ ہے، ہر ایک چیز حتیٰ کہ انسان کے لیے ایک وسیلہ ہے، اس کے لیے ایک ماں بنائی ہے جو یا باپ بنایا ہے جو وسیلے ہیں کہ اس انسان کو اس دنیا میں لاتے ہیں، اور علت بھی رکھی ہیں، ورنہ اصل میں خالق جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے شادی کی ہے اس لیے کہ میں بیٹا پیدا کروں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مشرک ہوا، اس لیے یہ خداوندی کا یا فرعونی کا دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ میں نے شادی کی ہے یا شادی کر رہا ہوں اس لیے کہ میں ایک بیٹا، ایک وارث اس دنیا میں لاؤں۔ اصل میں پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو یہ علت کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جب ایک شخص یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی یا غوث العظم یا شیخ حمزہ یا شیخ حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام یا حسین صلوات اللہ علیہ یا کچھ بھی کہتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ ان کے محبت سے، ان کے درجات کے واسطے جو محبت پاک پروردگار عالم ان کو اسلام سے تھی، جو ان کی قربانیاں تھی، ان کو میں آپ کے سامنے وسیلہ بناتا ہوں جس مشکل میں ہوں، یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو ہر وقت کہتے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے، میرے لیے دعا کرنا۔ اے بھائی میرے لیے دعا کرنا، بہن میرے لیے دعا کرنا، بابا میرے لیے دعا کرنا۔ تو ہم ایک دوسرے سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میرے لیے دعا کرنا۔ کوئی نہیں کہتا کہ بھائی شرک مت کہو، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ یہ شرک ہے۔ صرف اللہ سے مانگو۔ جس طرح سے ہم یا علی کہتے ہیں کہ یا علی ہمارے لیے دعا کیجیے، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجیے، یا حسین علیہ السلام ہمارے لیے دعا کیجیے۔ حتیٰ کہ قرآن میں بھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے آئیے آپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ آپ کے لیے استغفار کریں گے، طلب مغفرت کریں گے آپ کے، وہ اپنی گردنیں پھیر لیتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يُصَدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تو آپ دیکھو گے ان کو کہ وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ بھائی یا محمد مت کہو، روضہ رسول کے پاس مت جاؤ، روضہ علی کے پاس مت جاؤ، یہ شرک ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ یہ منافقین دوسروں کو ان چیزوں سے، اس خیر سے روکتے ہیں، کیونکہ یہ جماعت مستکبرین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے، قیل لہم، ان منافقین سے، تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے لیے استغفار طلب مغفرت فرمائیں گے۔ مگر یہ منافق، یہ سورہ منافقین کی
آیت ہے، اس کی پہچان ہے کہ جب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ چلیے دربار رسالت میں، یہ منافق تکبر کرتا ہے، ایک تو خود بھی چلا جاتا ہے اور دوسروں کو بھی منع کرتا ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے سفارش کیجیے، یا علی علیہ السلام میرے لیے سفارش کیجیے، یا حسین علیہ السلام میرے لیے سفارش کیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم لحمی ودمی وروحی وعدمی، جو محمد و آل محمد ہے یہ میری روح ہے، یہ میری جان ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرے استخوان ہے، ہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اگر محمد و علی تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں انہیں انفسنا، اولادنا یعنی ابناؤنا، نساؤنا ایسے القاب سے نوازا ہے، یعنی ان کو اب خود سے منسوب کیا۔ انفسنا ہمارا نفس، ابناءنا ہمارے بچے، نساؤنا ہماری بیویاں۔ تو جناب بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ اگر کوئی حسین سے مانگے، یا حسین میں آپ سے التماس دعا کرتا ہوں، استدعا ہے میری کہ آپ میرے لیے طلب مغفرت کیجئے، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ مگر ایک منافق، یہ ایک منافق کی پہچان ہے، فقط ایک منافق ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ جیسا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں باب ما یقول الرجل اذا قدرت رجله، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں باب چپٹر، جب ایک شخص کا پاؤں پھیر جاتا ہے تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ الجزء اول، پہلی جز، رقم الصف، پیج نمبر 335، حدیث بیان کی ہے ان عبد الرحمن ابن سعید قال قدرت رجل ابن عمر، یعنی عبد الرحمن ابن سعد کہتے ہیں کہ ابن عمر کا پیر پھسل گیا، پھیر گیا، فقال له الناس الیک، تو اس سے شخص نے کہا جو محبوب ترین شخص آپ کی نگاہوں میں ہے اس کا نام لیجئے، اس کا تذکرہ کیجئے۔ فقال یا محمد، تو ابن عمر نے یا محمد کیا۔ دوسری حدیث میں ہے فدعو احب الناس الیک، جو سب سے محبوب ترین شخصیت ہے اسے پکار لو۔ ادعو یعنی الدعا کے الفاظ بھی آئے ہیں اور الذکر کے الفاظ بھی آئے ہیں، تو حدیث صحیح ہے۔ اسباب محبت ہے یا اسباب استغاثہ ہے تو یہ صاحب کلام جانتا ہے، یہ ابن عمر جانتا ہے کہ اس نے کیوں کہا تھا یا محمد۔ اگر ہم یا علی کہنے والے مشرک ہیں تو آپ کو علیاذ باللہ من ذالک اس صحابی پہ بھی شرک کا فتویٰ لگانا ہے کیونکہ انہوں نے بھی یا محمد کہا ہے، ہم بھی یا محمد کہنے والے ہیں، ہم بھی یا علی علیہ السلام کہنے والے ہیں۔ تو اگر یا محمد یا حسین یا علی کہنا شرک ہے تو ابن عمر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بھی یا محمد کہا ہے، حدیث صحیح ہے۔ حتیٰ کہ ابن جوزی، خطیب بغدادی نے اور ابن سنی نے انہیں متعدد کتابوں میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں اس باب کو نقل کیا ہے، جز اول پیج نمبر 335 پہ، کہ یہ باب، حتیٰ کہ سیر اعلام النبلا میں بھی طبقۃ ثالثہ محمد ابن منظر، جز خامس، 5واں جز اور پیج نمبر 358، اس میں بھی یہ حدیث آیا ہے کہ جب ابن عمر کا پیر پھسلا تو اس کے دوست نے ان سے کہا کہ جو تمہیں سب سے محبوب ہے، پیارا شخص ہے، ان کا نام لو یا ان کا ذکر کرو۔ تو ابن عمر نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا تو اس کا پیر، اس کی ٹانگ وہ درست ہو گئی۔ یہ حدیث ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم
अहादीस का सिलसिला देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल के लिए एक दरवाजा बनाया है, आज भी मौजूद है फिलिस्तीन में, इसे बाब हित्ता कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों के तौबा कबूल होने के लिए शर्त रखी, जो इस दरवाजे से दाखिल होता है उसकी तौबा मैं कबूल करता हूं। मगर इस दरवाजे से अगर बाबुल हित्ता से आप दाखिल हो जाओ तो आप क्या कहना? हित्ता, अब इस्तिग़फ़ार कहना। मगर बनी इसराइल ने इस कलिमे को तब्दील किया, हिंता कहा, यानी गुंदम या गेहूं कहा। इसी तरह अहल सुन्नत और शिया मसादिर में मौजूद हैं, या अली, ए अली अलैहिस्सलाम, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, या अली, आपकी मिसाल जो है बाबुल हित्ता की तरह है, जो आप में दाखिल हुआ, यानी आपसे जो मुतमस्सिक हुआ, जिसने आपसे रिश्ता बनाया, जो आपके नजदीक हुआ वो कामयाब हो गया, जो आपसे दूर हो गया वो नेस्तो नाबूद हो गया। जब हम अली अलैहिस्सलाम के करीब होते हैं तो उनकी मोहब्बत में हम खुद बखुद निकलता है जबान से, आदत है या अली कहते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, ये ज़बानें हमारी खुद बखुद, क्योंकि हम जब भी बाबुल हित्ता में यानी अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बाब मदीनतुल इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होते हैं तो उस वक़्त खुद बखुद निकलता है या अली मदद, उस वक़्त खुद बखुद या अली, यानी उस वक़्त हम कहते हैं कि या अल्लाह बेहक के मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम, ए अली अलैहिस्सलाम हमारे लिए आप दुआ कीजिए, ए अली अलैहिस्सलाम हमारे लिए आप वास्ता बनिए, हम फकीर हैं, हम परेशान हैं और आप इंदल्लाह आपकी शान है, आपकी जा है। हत्ता कि खतीब बगदादी ने अपनी किताब जुज़ 1 पेज नंबर 135 पे अमर इब्न इब्राहिम से बयान किया है, नबअना अली इब्न मैमून क़ाल समीअतु, कहता है कि हमने सुना है, किन से? अली इब्न मैमून से। उन्होंने कहा है कि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक का तवस्सुल करते थे। हत्ता कि इब्न मजिद अल-हैथमी अल-खैरातुल हिसान किताब का नाम है, इब्न मजिद अल-हैथमी अपनी किताब अल-खैरात अल-हिसान फी मनाकिब अबी हनीफा अन-नुअमान, ये किताब मनाकिब अबी हनीफा नुअमान में लिखी गई है। लिखने वाले हैं इब्न मजिद हैथमी, जुज़ 10 पेज नंबर 94, सॉरी जुज़ 1 जुज़ 1 पेज नंबर 94। तो हदीस में इस किताब में आया है, इब्न मजिद हैथमी खैरातुल हिसान फी मनाकिब अबी हनीफा नुअमान में रकम तराज है, क़ाल कद सबत अन्नल इमाम अहमद, यानी साबित है कि इमाम अहमद तवस्सल बि इमाम शाफी के साफित ऊपर खतीब बगदादी ने भी इसी हदीस को नकल किया है कि इमाम ये साबित है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल इमाम शाफी से तवस्सुल करते थे, यानी इमाम शाफी को तवस्सुल वसीला करार देते थे कि बारगाह इलाही से वो खैरात और तबरुकात और नेमतें या नुअमा हासिल करें। यानी इस किताब में भी इब्न मजिद हैथमी अल खैरातुल हिसान फी मनाकिब अबी हनीफा नुअमान जुज़ अव्वल सफ़ नंबर 94 में लिखते हैं, क़ाल क़द सबत, कहते हैं कि ये साबित है, रोज़ रोशन की तरह आया है, अन्नल इमाम अहमद, कि इमाम अहमद इब्न हम्बल तवस्सल बि इमाम शाफ़िई, के वो इमाम शाफ़िई को वसीला करार देते थे। वलम्मा बलग इमाम शाफ़िई, और जब ये इमाम शाफ़िई को खबर पहुंची
ان اہل المغرب کہ مغرب کے مراکو کے لوگ یتوسلون بامام مالک، وہ امام مالک سے یعنی امام مالک کو وسیلہ قرار دیتے ہیں بارگاہ الہی میں، لم ينکر علیہم، تو انہوں نے ان سے انکار نہیں کیا، ان کو نہیں روکا۔ یعنی معلوم ہوا کہ امام شافعی، امام مالک، امام حنبل یہ بھی ایک دوسرے کو وسیلہ قرار دیتے تھے۔ اسی لیے جب بھی ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے مکتب اہل البیت علیہم السلام، ہم جناب زہرا علیہ السلام کے دروازے پہ آتے ہیں، ہم جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازے پہ آتے ہیں، ہم جناب حسین علیہ السلام کے دروازے پہ آتے ہیں، ہم ان جنابوں کو، ہم محمد و آل محمد، ان ہستیوں کو جو بعد از خدا بزرگ ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کو، جناب حسنین شریفین، جناب امام صادق علیہ السلام، امام زین العابدین، اہل البیت صلوات اللہ علیہ اجمعین، ان کو ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اے رب العالمین، بحق محمد آل محمد جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں، جتنی بھی ہمارے مشکلات ہیں، بحق حسین علیہ السلام ہمارے مشاکل جو پریشانیاں ہیں ان کو اے خدا دور کر بتوسل محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے، یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے لیے دعا کیجیے، یا فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ہمارے لیے دعا کیجیے۔ حتیٰ کہ ہمارے لیے تو ثابت ہیں، یہ کتابیں جو تھی یہ برادران اہل سنت کی کتابیں تھی۔ اگر ہم اپنی کتابوں یعنی شیعہ کتب کا مطالعہ کریں، ہمارے لیے تو یہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ کتاب مدینۃ المعاجز جز 3 صفحہ 10، سید ہاشم بحرانی رحمت اللہ علیہ، محقق بحرانی کے نام سے مشہور ہیں، شیخ جعفر نقدی انوار علویہ صف نمبر 359 میں ہے کہ جنگ تبوک کو، جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی ادرکنی، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ احد میں دیکھا کہ مسلمان پیر دکھا رہے ہیں، باغ رہے ہیں بکریوں کی طرح، جیسے کہ جنگلی بکریاں جیسے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہیں تو کوئی ایک طرح سے بھاگتا ہے تو دوسری طرح کانوں پہ انگلیاں رکھ کے بھاگ رہے ہیں، سر چھپا کے بھاگ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے میدان میں کہا یا علی ادرکنی، جناب امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کے سینے سپر ہوئے تو آپ کی دفاع میں کھڑے ہوئے۔ ہمارے پاس تو موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے، حتیٰ کہ تبوک میں مولا متقیان